السلام علیکم مائی کچن کوئینز، امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی۔ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چاکلیٹ کپ کیکس بچوں کے لیے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر دوں۔ بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اس کی۔ تو ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا کوکو پاؤڈر 4 ٹیبل اسپون، ہاف کپ ملک، بٹر 1 ٹیبل اسپون، آئل 4 ٹیبل اسپون، شوگر 4 ٹیبل اسپون، 1 ایگ چاہیے ہمیں روم ٹیمپریچر پر، اور ونیلا ایسنس ہمیں ہاف ٹی اسپون چاہیے، 1 کپ ہمیں میدا چاہیے۔ تو جلدی سے بننے والے کپ کیکس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انگریڈینٹ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور میتھڈ جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا، میں مینشن کر رہی ہوں ویڈیو میں۔ تو میں آپ کے ساتھ آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، اور میں آپ سے ڈسکس کروں گی ذی الحج کے حوالے سے کہ کون سی ایسی عبادات ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور ان تمام عبادات کا ہمیں دگنا ملے گا، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، اور ہماری اولاد کے لیے ہم جو بھی دعا کریں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سب سے پہلا کام آپ نے تکبیرات کہنی ہے ان دنوں میں، اور جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام تکبیرات کی آپ نے تسبیح کرتے رہنا ہے دن رات۔ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے آپ نے وہ بھی کرتے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں جائز خواہشات پوری ہوں گی، اور آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور 9 ذی الحج کا 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ آپ لازمی رکھیے گا، کیونکہ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس کے گناہ بھی آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ اپنے 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا دیں گے صرف ایک دن کا روزہ رکھنے پہ۔ تو آپ اس کا روزہ ضرور رکھیے گا، اور صدقہ خیرات تو آپ نے ضرور دینی ہے ان 10 دنوں میں، جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد 2 نوافل اشراق کے ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ یہ 2 نوافل اشراق کے ادا کر لیں گے فجر کے بعد تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے حج کر سکتے ہیں۔ اور 10:15 بجے ہوتی ہے چاشت کی نماز، جس میں آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 نوافل کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ چاشت کے 4 نوافل پڑھ لیے جائیں تو پورے دن میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو صرف ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سارے دن میں جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہینڈل کریں گے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو یہ 2 نوافل 4 نوافل صرف کچھ منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، تو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے یہی کافی ہیں۔ اور کوئی بھی ہمیں لمبے لمبے وظیفے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں اگر ہم ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، ہم نے بچوں کو، ہسبینڈ کو، گھر کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اللہ سب جانتا ہے۔ تو آپ نے بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ ساری رات عبادت نہیں کر رہے، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ یہ کچھ ہی چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قرآن پاک کو لازمی پڑھنا ہے۔ قرآن پاک اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکیں آپ نے پڑھنا ہے، دن میں رات میں آپ اگر 1 سپارہ بھی ختم کر لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ان دنوں کو ضائع مت کریں، یہ بہت ضروری دن ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ دل کے حال کو جانتا ہے کہ جو اچھی نیت سے جائز دعا کرے گا اس کی ضرور قبول ہوگی۔ اور صدقہ خیرات کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں بری موت سے بچاتا ہے صدقہ، اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو صدقہ خیرات بھی ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ تو جی
جی یہاں پہ ہمارے جو ہیں کپ کیکس ریڈی ہو چکے ہیں اور بچے بھی ویٹ کر رہے تھے کپ کیکس کا. آپ سب جانتے ہیں کہ سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو بچے گھر پہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہر 2 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے. تو میں نے ان کے لیے کپ کیکس بنائے تھے اور بچوں نے بہت انجوائے کیے تھے. یہ بہت ہی کوئک ریسیپی ہے. اس کے اوپر آپ کسی طرح کی بھی گارنشنگ کر سکتی ہیں. آپ اسپرنکلس جو کہ بازار سے مل جاتے ہیں, میرے پاس موجود نہیں تھے تو میں نے بسکٹس کو کرش کیا اور اس کے اوپر اسپریڈ کر دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گارنشنگ اچھی نہ ہو تو پھر اگر لک اچھی نہیں آئے گی تو پھر بچے اس کو دیکھ کے منہ موڑ لیں گے اور ان کو کھانے کا بھی خواہش نہیں ہوگی. تو گارنشنگ آپ نے ضرور کرنی ہے اگر آپ بچوں کے لیے کوئی بھی چیز بنائیں. اور بچوں نے بہت مزے سے یہ کھائے تھے اور کافی زیادہ میں نے بنائے تھے بچوں کے لیے, اور ایک بار پھر وہ مجھ سے بنانے کی خواہش کر رہے تھے. تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں اور ذرا سا بھی آپ کو فائدہ ہو تو ضرور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.